السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک عیسائی نے سوال کیا تھا اس نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب اس کا چیلنج سنا تو اس کو کہا کہ آپ نا لگ بھگ 50 لاکھ کا مجمع تیار کرو، میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا گفتگو ہوئی، کس طرح جناب گرما گرمی ہوئی ڈاکٹر صاحب کے درمیان اور اس عیسائی کے درمیان، سب سے پہلے آپ یہ کلپ سن لیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں جب بات کر رہا ہوں بیچ میں دخل مت دیجیے۔ جی آپ بات کریں۔ بھائی صاحب چیپٹر نمبر ورس نمبر سنیے بھائی صاحب، سمجھے نا، 50,000 کا مجمع تیار کرو۔ آپ نے 20,000 کا کہا تھا۔ سنیے میری بات سنیے، میرے سب سے بڑا مجمع ہے 10 لاکھ ہندوستان میں۔ کتنا؟ 10 لاکھ۔ میری تعداد بڑھتے جاتے تو عام بھی بڑھتے جاتے۔ آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے، اور ہم 20,000 بندوں کو پیش کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں۔ گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13، اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو تم ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر بھی یسوع جو ہیں اپنے آپ کو کوریوس آرٹیکل کے ساتھ خدا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر، سنیے بھائی صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہیے، ایک سوال ایک ٹائم پہ، سمجھے نا۔ پہلا آپ کا سوال کہ آپ میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے، شاید آپ نے میری تقریر نہیں پڑھی جی، یا میری تقریر سنی نہیں۔ چیلنج کرنے کو میں جب چیلنج کرتا ہوں الگ بات ہے، آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب دوں گا۔ اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے، میرے ڈیبیٹ کے شرائط ہے، جی میرے ڈیبیٹ کی یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈیبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ 5% جیسا میں مجمع اکٹھا کرتا ہوں۔ میرے سب سے بڑا مجمع ہے 10 لاکھ ہندوستان میں۔ کتنا؟ 10 لاکھ۔ تو کم از کم 5%، 50,000 کا مجمع تیار کرو۔ آپ نے 20,000 کا کہا تھا۔ سنیے میری بات، سنیے میری بات، میں جب بات کر رہا ہوں بیچ میں دخل مت دیجیے۔ جی آپ بات کریں۔ 30,000 آپ کے لیے 30,000 چلو مان گئے، 30,000 مجھے سننے میں پرابلم ہوئی۔ آپ نے 30,000 کہا، 30,000 بھی مان لیا۔ سب سے پہلا میرا 10,000 تھا، پھر 20,000 ہوا۔ جب سے بڑھتے جاتا ہے، میری تعداد بڑھتے جاتے تو عام بھی بڑھتے جاتے۔ سب سے پہلے میں کہتا تھا 10,000 کرو، کیونکہ مجمع میرا چھوٹا تھا۔ جب مجمع بڑھتے جاتا ہے اور پاپولیرٹی بڑھتی جاتی ہے تو میرا منیمم کرائٹیریا بھی بڑھتے جاتا ہے۔ میں نے پہلے جب بحث کیا تو جو لوگ صرف 5,000 اکٹھا کرتے ان کے ساتھ بھی میں نے ڈیبیٹ کیا۔ وہ پہلے تھا ایئر 2000 میں، 1998 میں۔ آپ بولتے 30,000 مان گئے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ کلپ تو سن لیا کہ جب مناظرے کا چیلنج کیا گیا تو وہ غصہ میں آ گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کا مائک بند کرو، اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں، اور آپ نے پہلے کہا 50,000 کا مجمع تیار کرو پھر میں آؤں گا۔ میں نے 50,000 کا مجمع کبھی کہا ہے، لیکن آپ پھر بات سے مکر رہے ہیں۔ تو اسی لیے کیونکہ ان کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اس نوجوان کا جواب نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نوجوان کو جواب کیا دیتا۔ تو یاد رکھیے گا، اسکالر اور چیز ہے، عالم دین ہونا اور چیز ہے۔ جس چیز کی نہ بندہ بات کرے منہ سے، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ آپ اس کا مناظرے کا جو چیلنج ہے وہ قبول تو کر لے، آپ پورا بھی کر دو، ورنہ وہ سنواتا پھرے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہ میں نے ہرا دیا ہے، ابھی وہ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب اس کا مناظرہ پورا کرو۔ یہ پھر گلہ ہی شکوائی کرتا رہے گا کہ ہاں میں نے مسلمانوں کے ایک عظیم سکالر کو نا جناب والا ان کو بٹھا دیا ہے، اور وہ جو ہے ہم سے جیت نہیں پا رہے، ہم سے ہار گئے ہیں، اس طرح کے الفاظات بولے گا۔ پھر یہی الفاظات کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اسی لیے جو چیز بھی مناظرے کے طور پر بیان کی گئی ہو تو اس کو مناظرے کی ہی حد میں رکھا جائے۔ آپ نے کہا ہے کہ 50,000 کا مجمع تیار کرو، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ ٹائم دیں، آپ آئیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا ہمیں لازمی بلانے کے چکر میں ہے کہ یہ لازمی بلا کے کچھ نہ کچھ کی حربہ کرے گا۔ تو اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کھڑا جواب دے دیا، غصہ نے کہ اس کا مائک بند کرو اور یہ اپنا ٹائم ضائع کرے، اس کو بگاؤ یہاں سے۔
تو میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ چیلنج قبول کر کے میدان میں اترتے ہیں، تو لیکن منہ سے وہ بات نکلے جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہوں، جہاں تک آپ نہ پہنچ سکتے ہوں وہ بات بھی آپ اپنے منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ تو یہ بہت ہی اچھی انفارمیشن تھی کہ بھی دیکھیں یہ اس طرح کا حالات چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی جواب دینے سے قاصر رہ گیا ہے کہ میں نہیں جاتا، بس اس کا میک بند کر دو، چھوڑ دو اس کو، یہ یہاں سے نکل دو، میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتا، یہ وہ ہے فلاں ہے۔ تو اسی لیے ہزاروں لاکھوں کا مجمع دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیا ہو گیا، جواب کیوں نہیں دے رہا، اس طرح کے الفاظات کیوں بول رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ویڈیو ذاکر نائک تک پہنچنی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس نوجوان کے چیلنج کو قبول کرے اور وہاں جائے اور ان کے سوالوں کے جواب دے، تاکہ وہ یہ شکوہ نہ کرے کہ ہم نے مسلمان کو اسکالر کو ایک چیلنج کیا تھا اور اس نے قبول کر کے پھر گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو شیئر لازمی کیجیے گا، چینل پر نہیں سبسکرائب کر کے جائیں، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔